نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آیت نمبر 122 سے 129 تک۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، اللتی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں فضلتکم فضیلت دی تھی میں نے تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر۔ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب پر فضیلت عطا کی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے بعد کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترے تو پھر اب سب سے زیادہ بلند مقام امت محمدیہ کا ہے، ان کی ذمہ داری بھی پھر سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، ولا اور نہ یقبل قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ تنفعها نفع دے گی اس کو شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو دراصل اس آیت میں ان کو آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں آیات پیچھے گزر چکی ہیں، اس لیے ان کی ڈیٹیل اب زیادہ میں نہیں بتا رہی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات سے فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ قال فرمایا انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھے للناس لوگوں کے لیے امام۔ قال کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال فرمایا لا ینال عہد الظالمین نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو۔ اگر ہم دیکھیں ابتلاء کا کیا مطلب ہے تو ایسی آزمائش جس میں شدت اور سختی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم اور جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات سے، تو وہ چند کلمات کیا تھے؟ اللہ کی طرف سے وحی تھی اور احکامات تھے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ تو دراصل یہ چند مشکل احکامات دیے گئے تھے اس لیے اس کو آزمائش کہا، اور پھر فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ اس نے پورا کر دیا انہیں۔ اگر ہم تا میم کا مطلب دیکھیں تو معنی ہے ایسے پورا کرنا کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جیسا کہا تھا انہوں نے ویسا ہی کر دیا، اور پھر پوچھا کہا کیا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف دیا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے رہنما بناؤں گا، امام بنانے والا ہوں۔ قال پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہیں فکر ہوئی اپنی اولاد کی، فوراً اپنی اولاد کے لیے مانگا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ اگر دیکھا جائے تو بظاہر لگتا ہے کہ اللہ نے انکار کر دیا، لیکن اللہ نے ان کی اولاد کو امامت بھی دی۔ سورہ العنکبوت آیت 27 میں آتا ہے ہم نے ان کی اولاد میں نبوت رکھی اور کتابت بھی رکھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی باقی انبیاء کی بھی چین آئی ہے۔ اگر یہاں ہم غور کریں کہ وہ چند احکامات کون سے تھے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، تو وہ توحید کا حکم تھا، نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، طہارت کے چند مسائل تھے، طواف اور مناسک، شرمگاہ کی حفاظت، امانت، عہد، سچی گواہی، آخرت کو ماننا، روزہ، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کام کہے اور انہوں نے سارے کے سارے بالکل ایز اٹ از کر دیے۔ لیکن لا ینال عہد الظالمین بھٹکنے والوں کو، علم نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کا عہد نہیں پہنچتا۔ حدیث میں آتا ہے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 123 میں فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ اسی لیے کہا گیا
کہ انسان کو اس کا نسب یا کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو باقی رکھا گیا، ان کو امام بنایا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ پھر وہ جو ایک مشقت والا کام تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کا اسٹیمنا بڑھوایا، یعنی جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور نیکی کے مزید راستے کھلتے جاتے ہیں، بھلائی اور خیر کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور بنایا ہم نے گھر کو یعنی بیت اللہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز، وعاہدنا اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہروا بیتی کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکع سجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو بیت سے مراد یہاں مکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کو مثابہ بنا دیا، لوٹنے کی جگہ بنا دیا، یعنی جہاں سے انسان کچھ پاتا ہے پھر وہاں بار بار لوٹتا ہے، اور مکہ سے انسان کو جو سکون ملتا ہے پھر انسان وہاں ایک دفعہ ہوئے تو دوبارہ ادھر کھینچا چلا آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جن کو دعوت دین کے لیے عالمی پیغمبر چنا گیا۔ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے اور پھر مصر چلے گئے، پھر شام اور پھر فلسطین اور پھر بالآخر مکہ میں بسائے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کو اللہ نے اپنا گھر بنوایا اور اس جگہ کو مقرر بھی کر دیا، وجعلنا مثابۃ للناس، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو صرف اس گھر کو مثابہ یعنی لوٹنے کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو بھی باقی رکھا اور فرمایا من مقام مصلی، اس جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کی کسی جگہ کو اپنا نام بلند کرنے کے لیے چن لے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر پھر ان کے نشانات بھی باقی رکھے۔ اس گھر آج تک دن اور رات ہر وقت اس گھر میں رونق ہے، اس گھر میں آباد اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، ہر وقت لوگ وہاں طواف کے لیے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اگر دیکھیں تو مسجد کے آداب کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا منع ہے، اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے، یعنی اگر تھوک پھینک دیا ہے تو نعوذ باللہ پھر اس کو یعنی اس پہ مٹی ڈالنا ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو یہاں بات صرف مسجد کی نہیں، صرف اس کو بنا لینے کی نہیں، بلکہ اس کی مینٹیننس کی بھی بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی باقی رکھا۔ پھر طاہرہ بیتی، اس گھر کو پاک رکھنے کی بھی بات کی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں پیشاب کرنے آیا تو صحابہ کرام نے اسے ٹوکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ جب وہ فارغ ہو جائے پھر اس سے بات کرنا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد پاک جگہ ہے، پیشاب کی جگہ نہیں۔ اسی طرح مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اور اس کی فضیلت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی عورت جو مسجد کو صاف رکھا کرتی تھی، اس کی وفات کے بعد خاص اس کی قبر پہ جا کر نماز جنازہ اس کے لیے ادا کی۔ اور مسجد کو کس کس کے لیے پاک رکھنا ہے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، دوسرا ہے والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، تو رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں تو طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ، ان چاروں چیزوں میں نماز ہی شامل ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری کو پڑھیں تو اس میں بھی نماز کا ذکر آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو نماز شروع سے ہی تھی، بس طریقے مختلف تھے۔ اگر ہم پہلی وہی سورہ العلق کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی نماز کا حکم تب بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ھذا، اسے، بلدن، شہر کو، آمناً، امن والا، آمیناً، امن والا، وارزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من، جو کوئی آمنا، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر،
والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. قال فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتعه تو میں اسے فائدہ دوں گا قلیلا تھوڑا سا ثم پھر اضطرہ میں مجبور کر دوں گا اسے الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کے وبئس المصیر اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. تو اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ شہر کے لیے امن کی دعا مانگی. انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے دعا مانگتا ہے اور اس میں برائی بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، شہر کے امن کی دعا مانگ رہے ہیں. سورہ ابراہیم آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک زمین پر تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے. اگر ہم دیکھیں تو کتنی کمپریہنسو دعا ہے، دنیا بھی مانگ لی، دین بھی مانگ لیا، اولاد کے لیے بھی مانگ لیا، امن بھی مانگ لیا، اور فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ. اس آیت میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جس ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا رزق دے اس کے رہنے والوں کو، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں میں سے. تو کھانے پینے کا سوال کیا کیونکہ مکہ ویران علاقہ تھا، وہاں کچھ نہ اگتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا مانگی. اگر ہم آج دیکھیں گے ایک ویران علاقہ ہے، وہ ڈیزرٹ ٹائپ ہے اور وہاں پہ کچھ گرو اپ نہیں ہوتا، تو کیا ہم دعا مانگیں گے کہ یہاں کچھ اگ جائے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور اندیشی دیکھیے کہ انہوں نے دعا مانگی، رزق مانگا، صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا اور نسلوں کے لیے مانگا کہ اس جگہ کو شاد و باد رہے، یہاں رزق اگے. انہوں نے مکہ کے لیے بہت دعا کی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. یہاں پھلوں کی روزی کا بھی ذکر ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ثمرات کا کیا مطلب ہے تو ثمرات میں میوہ جات، پھل، غلہ اور باقی ہر کھانے پینے کی چیز آ جاتی ہے. تو اللہ اپنے محسن بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. پھر قال ومن کفر، پھر فرمایا جو کفر کرے گا. کفر مینز ناشکری، جو کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا. یعنی جو کفر کرے گا اس کو چھوڑ نہیں دیا اللہ نے، فائدہ اس کو بھی ملے گا. لیکن تو اللہ تعالیٰ تو وہاب ہیں، رزاق ہیں، وہ تو ہر کسی کو رزق دیتے ہیں. اور گھر کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، پہاڑوں سے پتھر لے کر آ رہے ہیں، بنیادیں رکھتے اتنا بلند کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے؟ دنیا کے امام ہیں. اور کام کیا کر رہے ہیں؟ محنت اور مشقت کر رہے ہیں. اور پھر اتنی مشقتوں کے بعد اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس عمل کو قبول کر لینا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا جو کفر کرتا ہے، لیکن ثم اضطرہ میں اس کو مجبور کر دوں گا الی عذاب النار آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، آمین. پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت گھر کی اللہ کے، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام تو فرما رہے تھے ربنا اے ہمارے رب تقبل منا تو ہم سے قبول کر لے، انکا بے شک تو انتا تو ہی السمیع العلیم خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی کی انتہا کر دی، کہا اے میرے رب ہم سے قبول کر لے، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن خود کو زیرو سمجھا، ذرا بھی تکبر نہیں آنے دیا. قسطلانی مؤرخ لکھتے ہیں کہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا. سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری بار شیست علیہ السلام نے. یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی تھی. تو پھر چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پانچویں بار عمالقہ نے بنایا، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قصی ابن قلاب نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، آٹھویں بار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور 9ویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے، 10ویں بار حجاج بن یوسف نے، اور اس کی توسیع میں آج تک سلسلہ جاری ہے.
پھر ایک اور دعا مانگی، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب بنا دے فرما بردار اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار، لکا اپنے لیے، وارنا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادتوں کے طریقے، وتوب علینا اور مہربان ہو ہم پر، انکا بے شک تو ہی تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب امت کے لیے دعا مانگی، اللہ نے ان کو طریقے بتائے، وَأَرِنَا فرمایا دکھا ان کو، یعنی مناسک دکھائے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیلنس دعا ہے، دنیا مانگی، رزق مانگا، پھر خالصتاً آخرت کے لیے دعا مانگی، آخرت کی فکر کی کہ اے اللہ تو ہمارے بچوں کو چن لے، ہماری اس کوشش کو قبول کر لے، ان میں پیغمبر بھیج۔ اور یہ صرف دعا نہیں مانگی بلکہ فرمایا امتا مسلمتا لک، کہ یہ امت تیرے لیے فرما بردار بھی رہے، یعنی انبیاء آئیں گے تو پھر اس امت کو یہ بھی توفیق عطا فرما کہ یہ تیری فرما برداری کریں، ان انبیاء کی پیروی کریں۔ تو دعا مانگی ربنا اے ہمارے رب، وبعث مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیات تیری، ویعلمہم اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرے ان کا، انکا بے شک انتا تو ہی، العزیز بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے اندر سے ہی ان میں ایک رسول اٹھا، لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے۔ تو یہ دعا کئی ہزار سالوں کے بعد قبول ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پہلے امامت بنی اسرائیل کے پاس تھی، مگر انہوں نے اپنے عمل اور رویے سے جو لاپرواہی کا اظہار کیا، تو پھر وہ امانت امت محمدیہ کو سونپ دی گئی۔ تو امت محمدیہ کی کیا 4 ذمہ داریاں ہیں، کیا 4 کام دیے گئے؟ یتلو علیہم، کہ وہ جو ان نبی کے لیے دعا مانگی، جو 4 کام تب مانگے گئے وہی اب اس امت کی ذمہ داری بنتے ہیں۔ تو وہ کیا 4 کام تھے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ تلاوت کریں ان پر آپ کی آیات کی۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دیں کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور چوتھی بات ہے کہ وہ تزکیہ کریں ان کا۔ تو اگر ہم دیکھیں یتلو علیہم سے مراد ہے، کیا مراد ہے؟ اس کے حروف، الفاظ، اس کے معنی، قرآن کی سمجھ، قرآن کا حفظ اور قرآن کے علم کا حق ادا کرنا۔ اسی لیے معلم کتاب کے ساتھ بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھی ساتھ دیا گیا، یعنی ان پر وحی نازل کی گئی۔ وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ کتاب کی تعلیم دینے والے بنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معلم تھے، خود عمل کر کے دکھایا، پھر امت کو ذمہ داری سونپی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی عمل کر کے دکھایا اور اپنے عمل سے بھی عمل کر کے دکھایا۔ والحکمت اور حکمت دے، حکمت وہ بصیرت اور سمجھ ہے جس سے کتاب پر عمل ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم حکمت کو جنرلی دیکھیں تو حکمت کا مطلب ہے to do the right thing at the right time۔ تو حکمت اور بصیرت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دیں، اپنی وزڈم دیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ چوتھا کام ہے وہ تزکیہ کرے، باہر کے اثرات کو الگ کرے، دل کو پاک کرے۔ تو معلم کا کام ہے کہ وہ تربیت کرے، اخلاق کی اور تزکیہ بھی کرے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اہل عرب عربی زبان کے ماہر تھے، پھر بھی انہیں معلم کی ضرورت تھی، اور ہم آج خود اپنے معلم بن بیٹھے۔ تو ہمیں بھی کسی جماعت سے جڑ جانے کی اور کسی ٹیچر کی ضرورت ہے جو ہمیں قرآن سکھائے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سخت گرفت فرمائی، کہا تو ایسا شخص ہے جس سے ابھی تک جہالت نہیں گئی۔ تو گویا استاد کا کام اپنے اسٹوڈنٹس کی اصلاح بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کر کے دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس کا حق ادا کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔